لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سول اور ہیومن رائٹس تھے وہ افیکٹ ہوئے. وار آن ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. مسنگ پرسن شروع ہو گئے. سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا 2003 میں، جب عافیہ صدیقی کو اٹھا لیا تھا. السلام علیکم. عمران خان صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے، کسی اور ملک کی جنگ کی وجہ سے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے ہیومن اور سول رائٹس متاثر ہوئے. اور آپ نے یہ بھی بجا فرمایا کہ یہ سب سے پہلے آپ نے مسنگ پرسنز کے حق میں مظاہرہ کیا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا لیا گیا تھا. اور آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ایک بار نہیں کئی بار آواز اٹھائی، لیکن یہ سب صرف آپ کے 2018 میں حکومت میں آنے سے پہلے تک تھا. ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو بھی اس بات کی مکمل یقین دہانی آپ کرواتے رہے کہ آپ حکومت میں آنے کے بعد ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے. آپ نے اپنی الیکشن کیمپینز میں بھی کئی بار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ذکر کیا اور عوام سے بھی دعویٰ کیا کہ آپ ہی وہ شخص ہوں گے جو ڈاکٹر عافیہ کو واپس لے کر آئیں گے. لیکن جب آپ کی حکومت آئی تب کیا ہوا؟ آپ نے تو ہاتھ ہی کھڑے کر دیے. آپ نے حکومت میں آنے کے بعد اس موضوع پر بحث کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور جب میڈیا آپ سے سوال کرتا تھا اور آپ کو آپ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق کیے گئے دعوے یاد کرواتا تھا تو آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بات کو ٹال دیتے تھے. ہر امریکی صدر جب وہ منتخب ہوتا ہے اس کے پاس کچھ چند بڑے فیصلے لینے کا موقع ہوتا ہے، اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ صدر جارج بش، اوباما اور ٹرمپ نے کچھ ایسے فیصلے لیے جو کہ نایاب اور اہمیت کے حامل تھے. امریکہ کے گزشتہ صدر ٹرمپ آپ کو بہت پسند کرتے تھے، اور کئی دفعہ تو انہوں نے پریس کانفرنسوں میں بھی آپ کی تعریف کی، آپ کی پالیسیوں کو سراہا. آپ کے پاس ایک اچھا موقع تھا، آپ ان کی مدد لے سکتے تھے اور ان کے ذریعے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آپ رہا کروا سکتے تھے. بہت سے ایسے کام ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ نے تب امریکہ کے لیے کیے. ان کاموں کے بدلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروایا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے دیا. یا اگر آسان الفاظ میں کہیں، آپ کی ترجیحات بدل چکی تھیں. اگر ڈاکٹر عافیہ آپ کی ترجیحات میں سے ہوتیں تو آپ ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ قدم اٹھاتے. ماضی میں آپ نے برطانوی صحافی ایوان ریٹلی کے ساتھ پریس کانفرنسز کیں جن میں آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انصاف دلوانے کے لیے آواز اٹھائی. ایوان ریٹلی کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس تو اتنا بڑا اور پیچیدہ کیس نہیں ہے جتنا پاکستان کی گورنمنٹس نے بنا ڈالا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستانی سٹیزن ہیں، اور کوئی بھی پاکستانی پرائم منسٹر آسانی سے کسی بھی ڈیل کے بدلے یا امریکی صدر کو اعتماد میں لے کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس پاکستان بلا سکتے ہیں. اب جب آپ کی حکومت چلی گئی ہے، آپ کو پھر سے مسنگ پرسنز اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی یاد آ گئے ہیں. خان صاحب، ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ کو حکومت چھن جانے کے بعد ہی کیوں یاد آتی ہیں، اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تب آپ بھول جاتے ہیں؟ اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ آپ ڈاکٹر عافیہ کا نام صرف عوام کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی الیکشن کیمپینز چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ کا کام ہو جاتا ہے تب آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. جب آپ حکومت سے باہر ہوں تو آپ کو ڈاکٹر عافیہ یاد آتی ہیں. کیا آپ سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ نے اپنی حکومت میں ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ آپ نے تو ڈاکٹر عافیہ کو انصاف دلانا تھا، لیکن الٹا ہوا یہ کہ آپ نے اپنے دعوے اور وعدے پورے نہیں کیے اور بہت سے دعووں کو حکومت میں آنے کے بعد نظر انداز کر دیا. آخر میں صرف اتنا کہ جو قوانین اور واقعات آپ کو حکومت سے باہر آنے کے بعد یاد آتے ہیں، حکومت میں آ کر ان پر عمل بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر عافیہ کو بھی اب واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہے. پنجاب میں ضمنی انتخابات جیت لینے کے بعد عوام نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ عوام ایک بار پھر سے آپ پر اعتماد کر رہی ہے، اور عن قریب آپ کو اگلی حکومت ملنے کے امکانات بھی روشن ہیں. اس لیے اس دفعہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنے تمام وعدے اور دعوے پورے کر کے دکھائیں تاکہ مستقبل میں عوام آپ کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر یاد کرے. ہم اس احتجاج میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکی سازش کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت مسلط کر کے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور آپ کی حکومت کو ناجائز طریقے سے ختم کیا گیا. لیکن اب جب عوام آپ کو ایک اور موقع دینے جا رہی ہے تو آپ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان واپس لانے کے لیے جدوجہد کریں. شکریہ.